اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. تو کیسی لگی ہے تلاوت؟ ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی. آپ کو سمجھ آ رہی تھی نا؟ لیکن اب ہمارا مشن یہ کہ اگر ہمیں تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے تو ہمیں جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی ضرور جو ہے وہ سمجھ آئے. تو اس صورت میں یار، اس صورت کے بارے میں کوئی امپورٹنٹ کوئی چیز ہے تو وہ اگر آپ بتا دیں تو پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں حمزہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کافی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، غالباً 3 سے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں جو کہ بہت ہی کوئی خاص چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ عام چیزوں کی قسمیں نہیں کھاتے. اور سب سے مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں، میرے کویشچن کر سکتے ہیں نا؟ جی کویشچن کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب جو کہتے ہیں نا کہ جو سچا بندہ ہوتا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں یار قسم نہ کھاؤ، مجھے تم پہ یقین ہے، لیکن پھر بھی اگر تم قسم کھا رہے تو اللہ تعالیٰ تو سچ ہے، حق ہے، لیکن پھر بھی اللہ قسم اٹھا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی کوئی امپورٹنٹ بات ہے، اہمیت بتانے کے لیے کہ اگلی جو بات آ رہی ہے قسموں کے بعد اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اور قسم بھی میرے خیال سے ایک نہیں ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں. اور پھر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مطلب لام بھی تاکید ہے، قد بھی تاکید ہے، اور پھر جو ہے آگے احسن بھی احسن تقویم بھی جو ہے وہ تلقین کے ساتھ ہے. اچھا، اس میں سب سے ضروری چیز جو سمجھنے والی ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سورہ 3 کا فونٹ آپ اپنے سامنے کھول لیں، اس کو اردو ٹرانسلیشن میں کھول لیں یا پھر عربک میں، انگلش میں، جس میں آپ کو ایزی لگے. اچھا باسط، دماغ میں کوشچن یہ آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم اٹھائی، والتین والزیتون، اور زیتون کی قسم اٹھائی، پھر طور سینین، سینین ایک جگہ ہے، طور پہاڑ، طور سینا، اس کی قسم اٹھائی، پھر وہذا البلد الامین، مکہ کی قسم اٹھائی، امن والا شہر. تو کیا نام ہے، کوئی تو ٹھیک ہے یہ چیزیں مقدس ہیں، لیکن کوئی تو ایسی وجہ ہوگی کہ ان سے مراد کوئی خاص، بہت کوئی خاص چیز ہوگی. تو میں نے اس پہ ڈیپ اسٹڈی کیا تو پتہ یہ چلا، جیسے یہ ہے نا طور سینین، یہ وہ طور کا پہاڑ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے. اس کے بعد امن کا شہر، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ مکہ کو امن کا شہر بنا، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب والتین اور والزیتون، اب یہ تو پھل ہیں، اب ان سے مراد کون سے انبیاء ہیں؟ تو اس پہ جب ڈیپ اسٹڈی کی تو علماء نے تفسیر میں لکھا ہے، علاقوں کو تھوڑا اگر دیکھا جائے تو 3 انجیر جو ہے وہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام، جہاں پہ ان کی کشتی آ کے جودی کا پہاڑ اس کو کہتے ہیں، مائٹ بی رانگ اگر میری پروناؤنسیشن غلط ہے، لیکن ماؤنٹ جودی اس کو کہتے ہیں، جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کے رکی تھی. اور زیتون جو کہ فلسطین شام کے علاقے میں یہ درخت بڑا مشہور تھا، زیتون جو ہے یہ اگا کرتا تھا، اور اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو یہ 4 انبیاء بن گئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 انبیاء کی قسم اٹھائی، مطلب ان کی طرف ہمیں ریمائنڈ کروایا، اور ریمائنڈ کروا کے
اب جب اگلی آیت پڑھیں گے نا تو پھر اس کے بعد یہ ڈسکس کریں گے کہ کیوں ریمائنڈ کروایا, وہ تو اگلی آیت میں پتہ چلے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تلقین کرتے ہوئے یہ کہا, جو عربک لغت کو جانتے ہیں, لا تلقین ہوتی ہے, قد جو ہے وہ تلقین ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے, میں اس کو تلاوت کے فارمیٹ پہ پڑھوں گا تاکہ وہ انٹینسٹی وہ سارا کچھ جو ہے وہ محسوس ہو. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یقیناً مطلب تاکید پہ تاکید کر کے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو بہترین صورت میں, بہترین سانچے میں اس کو پیدا کیا, خوبصورت, مطلب سب سے اعلیٰ مخلوق. اس پہ تھوڑا سا آپ نے بھی, ہم نے اسٹڈی کیا ہے, ریسرچ کی ہوئی, تھوڑا سا آپ بھی بتائیں کہ کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہے. اس آیت میں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے تو اس سے پہلے کتنی عظیم قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. پھر قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ 2 تاکیدوں کے ساتھ اور بعد میں احسن بھی کہا, اور کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. تو اس سے آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا, بہترین صورت میں, لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین, تو پھر ہم ہی اس کو لٹا کے نچلوں سے بھی نچلے درجے پہ لے جاتے ہیں. لیکن اب دیکھو باسط, اب یہاں پہ بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب بتائی ہمیں کہ اے انسان, اے باسط یا اے حمزہ, میں نے تمہیں بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے. اس پہ ہم بات ایک ڈسکس کر رہے تھے نا کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے فطرتاً وہ مسلمان ہی ہوتا ہے, فطرتاً وہ اوپر اشارہ کرتے ہیں ایک اللہ ہے, جھوٹ نہیں بولتا, معصوم ہوتا ہے, غلط کام کوئی اس میں جو ہے گندی چیز نہیں ہوتی. وہ انوائرمنٹ اس کو, ماں باپ اس کو جس طرف لگا دیں, جس طرح سٹیمپنگ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے باسط, اے حمزہ, میں نے تجھے خوبصورت ترین سانچے میں, مطلب جتنا میں نے تجھے خوبصورت بنایا نا, اتنا میں نے اور کسی مخلوق کو خوبصورت نہیں بنایا. حمزہ جتنا میں نے تجھے خوبصورت بنایا نا, اور میں نے, اچھا اس پہ ایک اور سوال بھی آتا ہے, لوگ کہتے ہیں مجھے کیوں اتنا کالا بنایا, میرے دانت کیوں ایسے ہیں, میری آنکھیں کیوں چھوٹی ہیں, میرا قد کیوں چھوٹا ہے, میں کالا کیوں ہوں, مجھے دانے کیوں نکلے ہوئے ہیں, مجھے یہ کیوں ہے, مجھے وہ کیوں ہے. اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اے انسان میں نے تجھے ساری جتنی میں نے مخلوقات بنائی ہیں ان سب سے خوبصورت تجھے بنایا. اور تو کہتا ہے کہ میں کوجا ہوں, میں کالا ہوں, میں چھوٹا ہوں, میرے دانت ایسے ہیں, میرا ناک ایسا ہے, میرے کان ایسے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اچھا جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا, جب انسان یہ بات کرتا ہے نا کہ میرا ناک ایسا ہے, میری کان ایسے ہیں, تو انڈائریکٹلی وہ اللہ پہ سوال اٹھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام غلط کیا. اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں ایسا بنانا چاہیے تھا. اور کتنا بڑا جرم ہے, اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ابھی میں, اگر وہ جیسے بیویاں اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا کے لے کے آتی ہیں نا, شوہر آگے سے اگر کہہ دے کہ نہیں یار نمک بہت زیادہ ہے, تو وہ نہیں کہتے نا بہت مزے کا, بہت اچھا تو انہیں بنایا ہے, ٹھیک ہے. اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بیوی بہت بیمار ہوتی ہے, وہ کچھ بنا کے دیتی ہے پھر بھی, تو ایز اے رسپیکٹ جو ہے وہ, تو اب آپ دیکھو گے کہ بہت بڑے بڑے کوئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, کک جو ہوتے ہیں, اب وہ کھانا بنائیں, ٹھیک ہے, تو آپ کہتے ہو نہیں یار بہت بہترین بنایا, تو وہ اللہ اس سے تو بہترین کوئی چیز ہی نہیں ہے, تم اس کی جو ہے وہ جو خلقت ہے اس کے اندر سے نقص نکال رہے ہو. یہ ہمارا چھوٹا ذہن ہے. اچھا اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بات تو ہوگی, اللہ نے کہا حمزہ یا باسط میں نے تمہیں خوبصورت پیدا کیا, کب سے خوبصورت ہو مخلوق تم. اب میں کہتا ہوں نہیں اللہ مجھے نہیں یقین, مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں میں برا ہوں, میں غلط کام کرتا ہوں, میں اچھا نہیں ہوں, میں آپ کے لیے قربانی نہیں دے سکتا, میں انصاف نہیں قائم کر سکتا, میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا, میں چوری نہیں چھوڑ سکتا, میں زنا نہیں چھوڑ سکتا, میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں چھوڑ سکتا, میں میوزک نہیں چھوڑ سکتا, میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں بائی ڈیفالٹ میرے اندر میں فطرت ہے نا گناہ. اللہ تعالیٰ نے کہا حمزہ نہیں, اگر تمہیں اس کی مثال چاہیے نا, اور تمہیں دلیل چاہیے کہ تمہیں میں نے خوبصورت پیدا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے 4 انبیاء کا نام لیا. ان چاروں کی طرف جن کا ہم نے نام لیا تھا, جو انبیاء تھے, ان کی نسبت کر لو, یا انبیاء کو چلو موسیٰ علیہ السلام کو تو ڈسکس کیا نا, اس کے بعد ان کے علاقے کو ڈسکس کیا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو ڈسکس کیا,
اور اٹ سیلف بھی جو زیتون اور جو تین ہے نا یہ بڑے اچھے فروٹس ہیں, ان کا بڑا فوائد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان انبیاء کا بتایا, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے, مراد کر لیا جائے, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ, اور کہا یار ان کی زندگی کو دیکھو. سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی جا کے سب سے بڑی پار جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے گوگل سے ایکوریٹ کوئی چیز نہیں ہے. مطلب جب بھی کس نے جا کے کوئی چیز دیکھنی ہے نا آج کل تو سب سے پہلے تو مطلب آج کل لوگوں نے اگر یہ بھی دیکھنا ہو نا کہ میرے اس دانت میں درد ہے, میرے اس بازو میں درد ہے, تو وہ گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں, اور گوگل پتہ کیا کہتا ہے, گوگل آگے سے کہتا ہے یہ تمہیں ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے. تو مطلب گوگل بھی کینسر ہو گیا آپ کو, تو بندہ پینک ہو جاتا ہے. تو گوگل پہ بھی اس طرح ریلائی نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی گوگل پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ ہمیشہ سے نمبر 1 کس پرسنالٹی کو بتاتا ہے, جو کہ کافروں نے, گوروں نے, عیسائیوں نے, یہودیوں نے, ہندوؤں نے, نصرانیوں نے, ساروں نے خود کہا ہوا ہے کہ دنیا کی جو سب سے بہترین پرسنالٹی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر صرف ان کو ہی دیکھ لو, اللہ کہتے ہیں ان چاروں انبیاء کو دیکھو, ان کی زندگی دیکھو, ان کی زندگی کو پڑھو, دیکھو کیا چیزیں تھیں یہ, انہوں نے کیسے اپنے جو ہے وہ اپنی تجارت کو, اپنے گھر کے معاملات کو, اپنے معاملات کو, لوگوں کے حقوق کو, میرے حقوق کو کیسے جو ہے انہوں نے مینج کیا ہوا تھا, اور کس طرح یہ جو ہے میرے سامنے حاضر ہوا کرتے تھے اور یہ سب کچھ کرتے تھے انصاف کے لیے, اللہ تعالیٰ کی حکومت کے لیے کس طرح انہوں نے قربانیاں دی. حمزہ باسط, ان کو دیکھو اور پھر دیکھو, مجھے بتاؤ کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین نہیں پیدا کیا. پھر میں کہتا ہوں ہاں اللہ تعالیٰ اگر ان چاروں کو آپ دلیل بنا رہے ہیں نا, تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ ان چاروں کو دلیل بنا رہے ہیں کہ انسان کو آپ نے خوبصورت سانچے میں ہی پیدا کیا. اس سے نیکسٹ آیت جو آپ نے پڑھی ہے, ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر انسان خود ایسا یہ خود فیصلہ کرتا ہے. مطلب ایکشنز جو ہے نا وہ مجھے ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں کیا کروں گا, مطلب میرے جو عمل ہوں گے وہ بتائیں گے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. اب میں خود یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی بھی ولاگر ہے, کوئی بھی ڈانسر ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی کرمنل ہے, گینگسٹر ہے, وہ خود ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کرنی ہے, میں نے جو ہے اپنے واش روم کے اندر فلش کے اندر موبائل لے جانا ہے, یا میں نے اپنی کبڈ دکھانی ہے, یا میں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. وہ یہ خود ڈیسائیڈ کر رہا ہے, اس پہ کوئی گن پوائنٹ پہ اسے نہیں کہہ رہا, اس کے انجام کا ذمہ دار بیسیکلی وہ خود ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا نا ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر انسان خود ایسے کام کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے, ان سے بھی زیادہ گر جاتا ہے. اب اس کی مثال جانور سے بدتر کی اس طرح ہے, اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں. جانور بھی اگر کسی کو کوئی شکار کر رہا ہے نا, تو مطلب تھوڑی سی نا اتنی بے شرمی سے اور بے دردی سے نا وہ شکار نہیں کرتا. اس کو بھوک لگی ہوتی ہے, وہ شکار کرتا ہے, کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے, پھر سائڈ پہ ہٹ جاتا ہے. ابھی آپ مثال دے رہے ہیں فلسطین اسرائیل کیا کر رہا ہے. ایسے مطلب جانور بھی کسی کو نہیں کاٹتے یا ذبح یا مارتے ہوں گے جس طرح اسرائیل فلسطین کو اڑائی جا رہا ہے, کس طرح وہاں پہ جو ہے سارا کچھ. تو جب انسان خود سے غلط ہو جاتا ہے اور یہ چوز کرتا ہے کہ میں نے غلط کام کرنے, پھر وہ جانوروں سے بھی گر جاتا ہے.